السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سننے سے قبل آئیے سب سے گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، سیدی ابرار و اخیار کے دربار نبوت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے، یہ کیسے چار جوئی کا وار ہے کہ یہ وار آگ سے پار ہے. حضرات محترم، یہ مہینہ جو ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے، اس مہینے کا نام سفر المظفر ہے. اس کو سفر المظفر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. اور آج اس کی 25ویں تاریخ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج کی تاریخ میں اگر آپ یوپی کی سرزمین یعنی بریلی شریف میں جائیں گے تو آپ کو عشاق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر نظر آئے گا. اور آج کی تاریخ میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے عرص پاک کے ذریعے سے جانا جاتا ہے. اور آج کی تاریخ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرص پاک بھی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان عظیم ہے. اگر ہم ان احسان کو جتانا چاہیں تو ہم کیا، ہماری نسلیں در نسلیں بھی ان احسان کو جتا نہیں سکتی. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے میرے مومن بندو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ. حضرات محترم، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہیں کبھی صدیق اکبر کو سچا پاتی ہے تو ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور صدیقی کہلاتے ہیں. کبھی ہم حضرت عمر فاروق اعظم کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں اور فاروقی کہلاتے ہیں. کبھی ہم
حضور غوث اعظم کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور قادریت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں اور قادری کہلاتے ہیں۔ کبھی ہم حضور خواجہ معین الدین چشتی کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں اور چشتی کہلاتے ہیں۔ کبھی ہم مخدوم سمنانی کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اشرفیت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی ہمارے نظروں کے سامنے سے اعلیٰ حضرت کی آیات پاک گزرتی ہے تو ہم امام عشق و محبت کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں اور رضوی کہلاتے ہیں۔ ارے کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کے اندر صدیق اکبر کی صداقت موجود ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کے اندر فاروق اعظم کی عدالت موجود ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کے اندر عثمان غنی کی سخاوت موجود ہے۔ ارے کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کے اندر علی کے شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجاعت موجود ہے۔ ارے کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کے اندر امام حسین کا صبر موجود ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کے اندر امام اعظم کی فقاہت موجود ہے۔ ارے کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کے اندر علامہ جلال الدین کی تفسیری کمالات موجود ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کے اندر خواجہ معین الدین کی کرامت موجود ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کے اندر حضور غوث پاک کا کردار موجود ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرات محترم، اگر میری کوئی بات آپ حضرات کو اچھی لگے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، اور اگر میری کوئی بات آپ حضرات کو اچھی نہ لگے، سمجھ میں نہ آئے تو 2 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، کم سے کم سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ ایک بار بچن کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات آپ غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ آج کل کے مریدوں کو اپنے پیروں پر فخر ہوتا ہے، کہ ہمارا پیر بڑا شان والا ہے، ہمارا پیر بڑا عظمت والا ہے۔ لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی مرید کو اپنے پیر پر فخر ہو، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی پیر کو اپنے مرید پر فخر ہو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ حضرات جب آپ امام عشق و محبت کی آیات پاک کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے پیر کو اعلیٰ حضرت پر کس قدر فخر تھا، کس قدر ناز تھا۔ میں واقعہ پیش کرتا ہوں، اس سے آپ حضرات کو ظاہر و باطن طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کسی پیر کامل کی تلاش میں اپنے والد محترم کے ہمراہ، یعنی اپنے والد محترم کے ساتھ 24 سال کی عمر میں سید آل رسول مہاجر کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ سید آل رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اعلیٰ حضرت کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے اوپر جیسے ہی سید آل رسول کی نگاہ پڑی تو ان کو بغیر چھو چرا کے اپنے حلقہ مریدین میں داخل فرما لیا، اپنا مرید بنا لیا اور خلافتوں سے نوازا، خلافتیں بھی عطا فرما دی۔ مریدوں نے عرض کیا حضور آپ جب کسی کو خلافت عطا کرتے ہیں، کسی کو مرید بناتے ہیں تو اس کو پہلے 40 دن تک ذکر و اذکار کرواتے ہیں۔ تو حضور سید آل رسول رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں سنو، ذکر اس سے کروایا جاتا ہے جس کے دل میں میل ہوتا ہے، جس کا دل کالا ہوتا ہے، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، ذکر اس سے کروایا جاتا ہے۔ امام عشق و محبت امام احمد رضا کا دل
تو پہلے ہی سے صاف ہے، پہلے سے مطہر و منزہ ہے، پھر اس سے ذکر کیوں کروایا جائے؟ حضرات محترم، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین میں داخل فرما لیا اور کھڑے ہو کر مریدین کے مجمع میں برجستہ اعلان فرمایا کہ اے مریدو سن لو، مجھے خوف تھا، کہ مجھے ڈر تھا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول تو میری دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو مجھے خوف تھا کہ بارگاہ خدا میں کیا پیش کروں گا، لیکن مجھے اب خوف نہیں ہے، مجھے اب خوف نہیں ہے۔ مریدوں نے عرض کیا حضور کیوں؟ تو حضور آل رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ مجھے احمد رضا جو مل گیا ہے، احمد رضا جو مل گیا ہے، احمد رضا جو میرا مرید ہو گیا ہے، اس لیے مجھے خوف و ڈر نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضور آل رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے نبی کی آل تو میرے لیے میرے دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں بارگاہ خداوند قدوس میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، عرض کر دوں گا اے میرے رب میں تیری دنیا سے کوئی اور چیز نہیں بلکہ احمد رضا لے کر آیا ہوں، احمد رضا لے کر آیا ہوں۔ حضرات محترم، حضور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے آل رسول تو اے میرے نبی کی آل میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا اے میرے مولا میں تیرے لیے نماز لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے ذکر لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے مریدوں کا جمعہ غفیر لے کر آیا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں صدقہ و خیرات لے کر آیا ہوں، تسبیح و تحلیل لے کر آیا ہوں، نہیں، بلکہ میں بارگاہ خدا میں اگر کسی چیز کو پیش کروں گا تو وہ احمد رضا ہے۔ میں کہوں گا اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں امام عشق و محبت امام احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ حضرات محترم، حضور آل رسول کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز سے زیادہ پسند عشق مصطفیٰ ہے، روزہ سے زیادہ پسند عشق مصطفیٰ ہے، تسبیح و تحلیل سے زیادہ پسند عشق مصطفیٰ ہے، عبادت و ریاضت سے زیادہ پسند عشق مصطفیٰ ہے، زکوٰۃ و خیرات سے زیادہ پسند عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق مصطفیٰ کا نام، عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام امام اعلیٰ حضرت ہے، عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام امام عشق و محبت امام اعلیٰ حضرت ہے۔ وہ فرماتے ہیں سید آل رسول کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل نبی تو لایا ہے کیا، تو عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال فرمائے گا کہ اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کروں گا اے میرے رب میں تیرے دنیا سے امام احمد رضا لے کر آیا ہوں، کیونکہ عبادت و ریاضت سے زیادہ اللہ کو پسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کے دل میں 2-3 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو معذرت، کیونکہ آج ہمارے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص پاک ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے قلب انور میں دل میں، حضور اعلیٰ حضرت کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تو تھی ہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل کی کس قدر محبت موجود تھی، واقعے سے آپ حضرات کو پتہ چلے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے دارالفتہ کے قریب، دارالفتہ معلوم ہے کسے کہتے ہیں، جہاں سے فتووں کا ایجاد ہوتا ہے، جہاں سے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، اسے دارالفتہ کہا جاتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے دارالفتہ کے قریب ایک سید صاحب کا گھر تھا جو اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔
رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تصنیف و تحلیل میں مشغول رہتے. سید صاحب کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو کم سن کا تھا, کم عمر کا تھا. وہ سید زادے, کم عمر کے سید زادے جب کھیلتے کھیلتے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے دار الافتاء کے قریب پہنچتے. جب اعلیٰ حضرت کی نگاہ اس کم عمر سید صاحب کے اوپر پڑتی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سید زادے کے ادب و احترام کے لیے دست بستہ ہاتھ باندھ کر اپنے تصنیف و تحلیل کو چھوڑ کر آل رسول کی عزت و احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب وہ سید زادے نظروں سے غائب ہو جاتے, یعنی ادھر ادھر چلے جاتے, تو پھر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بیٹھ جاتے اور اپنے تصنیف و تحلیل میں مشغول ہو جاتے. پھر جب وہ سید زادے آتے تو پھر حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادباً کھڑے ہو جاتے, ان کی تعظیم کے لیے اپنے کاغذ و قلم کو چھوڑ دیتے اور تعظیماً کھڑے ہو جاتے. ایسا ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار ہوتا, یعنی کئی بار ہوتا. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے انور پر ناراضگی کے آثار نمودار نہیں ہوتے, اعلیٰ حضرت ناراض نہیں ہوتے. حضرات گرامی کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے قلب مبارک میں, اعلیٰ حضرت کے دل میں حضور علیہ السلام کے آل کی اس قدر محبت, اس قدر تعظیم موجودت یعنی پیدا کر دیا تھا کہ جب وہ اعلیٰ حضرت بیٹھے رہتے, کوئی سید زادہ آتا, اگرچہ وہ چھوٹا بچہ ہی ہوتا, پھر بھی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم و ادب کے لیے دست بستہ کھڑے ہو جاتے. تو پھر مجھے کہنے کا موقع دیجیے کہ اعلیٰ حضرت کے قلب میں محمد کی محبت, آل محمد کی محبت و تعظیم کا یہ عالم ہے, تو پھر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت و تعظیم کا کیا عالم ہوگا. اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, اور اے میرے آقا ہمارے یہاں تمہارے لیے, اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور آل رسول اور بزرگوں کا تعظیم و توقیر اعلیٰ حضرت کے دل میں, اعلیٰ حضرت کے حصے میں, وافر حصہ اعلیٰ حضرت کے حصے میں آیا. اعلیٰ حضرت کے دل میں اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی کی آل کی اور بزرگان دین کی اس قدر تعظیم و توقیر موجزن تھی کہ وہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا نہیں بلکہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور پڑھا ہے, اور صرف لکھا اور پڑھا ہی نہیں بلکہ اپنے کردار و عمل سے ظاہر و باہر کر کے دکھایا. کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, اور بے اجازت جس کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت جس کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی, اس کے محبت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آل محمد کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج سفر مظفر کی 25ویں تاریخ ہے. آج حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی ہے. تو آپ حضرات کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ آپ جو آج ہمارے اندر ایمان باقی ہے, قرآن محفوظ ہے, ایمان محفوظ ہے, یہ امام اعلیٰ حضرت عشق و محبت کا صدقہ ہے. تو آج ان کا عرس پاک ہے, تو آپ حضرات اپنے گھروں میں ان کے نام کی نیاز دلائیں, فاتحہ دلائیں. اگر ہم فاتحہ ان کے نام کی دلائیں گے تو یہ نہیں کہ ہمارے فاتحہ دلانے سے ان کا مرتبہ بلند و بالا ہو جائے گا, نہیں, ان کا مرتبہ تو اللہ نے
پہلے سے بلند و بالا کر دیا ہے، بلکہ جب ان کے نام سے نیاز و فاتحہ دلائیں گے تو ان کے نام کی برکت سے ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، ان کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو، تمام بیماریوں کو دور عطا فرما دے گا۔